ریاست پی ٹی آئی کی حکومت کو آئسولیٹ کر رہی ہے اور آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہی مقصد انہوں نے بھی پیش کیا اور میں نے بھی ان کو ویلکم کہا، اور جس کے لیے آئے تھے ہم نے وہی کہہ دیا کہ امن کی بات ہو، پیس کی بات ہو تو ہم سارے ایک ہیں اور ایک ہی ساتھ آئیں گے. آپ آئے بالکل، ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو بہت مہربانی، ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر لی. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، اور امیر مقام خان کو ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یہ اپنے پارٹی میں بھی بات کرے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ ہمارے صوبے کے لوگ چھوڑے، کیونکہ یہ امیر مقام خان ادھر خود بھی 2-3 دفعہ اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور بھی آفتاب خان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے مولانا صاحب کے اوپر بھی ہوئے ہیں، تمام جو ہے نا این پی کے اوپر بھی ہوئے، تو ہم سب اس کی افیکٹ ہی ہے. تو ہم سب نے مل کے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے، کیسے چلانا ہے. تو جو بھی ہو تو صوبے کی عوام اور صوبے کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے ایک متفقہ عمل طے کرے تو وفاقی حکومت کو پھر یہ بھی کنوے کریں گے کہ ہماری جو سفارشات ہے. تو بہت مہربانی، ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر لی. 12 تاریخ کو جو ہمارا امن جرگہ ہم کی پی کے میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہمارا جو صوبائی اسمبلی کا اسپیکر صاحب ہے وہ اس کو چیئر کرے گا. تو ہم ایک تو دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اس جرگے میں ہم ہمارے کی پی کی جتنی بھی صوبائی قیادت ہے اس کو ہم دعوت دیں گے، لیکن کی پی سے جو مرکزی قیادت جس کا تعلق بھی کی پی کے سے ہے، تو وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس جرگے میں آئے، ہماری صوبائی حکومت کی رہنمائی کرے، ہمارے رہنمائی کرے، اور جو کی پی میں جو امن و امان کے جو حالات ہے اس پہ بات ہو، اور ممکنہ حل پہ بات کرے کہ تاکہ ہماری صوبائی حکومت کو بھی آسانی ہو اور ایک ایسا لائحہ عمل بنا لے، کیونکہ جو صوبے کے حالات ہے وہ کسی ایک پارٹی یا حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ ملائے اور اس کی رہنمائی سے، اس کے مشورے سے جو ہے آگے بڑھے. تو ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے. تو ہم شکر گزار ہے کہ ہمیں آج ملاقات کا ٹائم بھی دیا اور ہماری دعوت جو ہے قبول کر دی گئی. آپ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر صاحب، صوبائی صدر خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے، اور معزز اراکین اسمبلی یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ہم مشکور ہیں ان کے. اور انہوں نے دعوت دی ہے کہ 12 تاریخ کو اسمبلی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جرگہ ہوگا، جس میں صوبے کی بڑھتی ہوئی حالات، دہشت گردی کے حالات اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ممکنہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میں نے ان سے بات چیت کی ہے اور ان کی دعوت جو ہے وہ قبول کی ہے. اور ہمارے صوبائی سطح پہ بھی جو صوبائی چیئرمین ہے اور جنرل سیکرٹری ہے وہ بھی، اور میں خود بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پر جاؤں گا، اور ہمارے جو تجاویز ہے ضرور ہم ان کے سامنے رکھیں گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پورے پشتون قوم کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اور اس مسئلے کے لیے حل ڈھونڈنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. جب بھی یہ صوبائی حقوق کے لیے، صوبے میں امن و امان کے لیے جب بھی دعوت دیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اس میں اپنا بھرپور حصہ اس میں لیں گے. اور میں دوبارہ ان سب کا مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں اور ہمیں دعوت دی ہے. میرے خیال میں بات کافی ہو گئی ہے، اور یہی دعوت ہے جو ہم ایک وفد کے طور پر آفتاب خان کے پاس آئے تھے. آفتاب خان ایک بہت اہم رہنما ہیں اور چیف منسٹر رہے ہیں، ان کی کافی ایکسپیرینس ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ صوبائی حکومت کو اپنے آراء سے اور اپنے جو ان کے مشورے ہیں یا ان کی ایکسپیرینسز ہیں ان سے آگاہ کرے. ہم بہت مشکور ہیں، انہوں نے بہت مہربانی کی کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں آئیں گے. یہ ہمارا ایک مشترکہ ایشو ہے، یہ سیاست سے بالا تر ہمارے اپنے صوبے کے
امن و امان کا مسئلہ ہے، اور ہماری صوبے کی ایک روایت بھی ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو سیاست سے بالا تر ہو کے لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم بہت مشکور ہیں آفتاب خان کی کہ اس نے دعوت قبول کی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ دوبارہ کو جو ان کا جرگہ ہو رہا ہے وہ تو تمام اخبارات میں بھی چھپ چکا ہے، آپ لوگوں کو تفصیل بھی معلوم ہے اور کچھ انہوں نے بتا بھی دیا ہے. کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے از خود ہمارے مرکزی صدر ایمل ولی خان سے رابطہ رکھا. ان دنوں میں وہ رشیا میں تھے تو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، تو انہی میں انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم پارٹی مل بیٹھ کے مشورے کے بعد ایک فیصلہ کریں گے تو آپ کو آگاہ کر دیں گے. تو چونکہ مرکزی صدر پہلے سے ہی اپنا موقف دے چکے ہیں تو وہ پارٹی کا ہی موقف ہے، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم مشورہ کرنے کے بعد آپ کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم یعنی یہاں پہ حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے. تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چونکہ مرکزی صدر نے خود جواب دیا ہوا ہے. اور جرگے ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ہاں گئے بھی ہیں، کبھی کبھار جاتے ہیں، کبھی کبھار نہیں بھی جاتے. صورتحال کی مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. یہ آئے ہیں تو ایک تبادلہ خیال بھی ہوا. اور مشکلات تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو مشکلات جتنے مل بیٹھ کے حل کیے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہم تو صوبے کے مفاد کی بات کریں گے، ملک کی مفاد کی بات کریں گے، انسانیت کی مفاد کی بات کریں گے. ہمیں تو ایک جدوجہد ہے جو کرنی ہے اور اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اب انہوں نے جو جرگہ بلایا ہے تو انشاءاللہ ہم آپس میں مشورہ کر کے پریس والے کو بھی آگاہ کر دیں گے اور ان کو بھی آگاہ کر دیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا ہوگا. تو اس حوالے سے پھر ہم آپ کو تفصیل بتا دیں گے. یہ اتنا لمبا سوال ہے کہ تمام یعنی جو صورتحال ہے اسی کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. ہم نے جو جرگہ کیا تھا اس کا تو تسلسل بھی ہم نے جاری رکھا. تمام سیاسی پارٹیوں کا ہم نے ایک آرگنائزنگ کمیٹی بھی بنا دی تھی اور اس کے لک آفٹر کرنے کے لیے ہم نے طریقہ کار بھی بنایا تھا. ہم نے 2-3 اجلاس بھی کیے، چونکہ آل پارٹیز کانفرنس ہم نے بلائی. ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا تو پھر اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ANP نے بلائی اور تمام سیاسی پارٹیوں نے سیلاب آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سیلاب آ چکا ہے، لوگ بڑی مشکل میں ہیں، تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی ملتوی کر دیتے ہیں اور پھر صورتحال کے بعد ایسا جو صورتحال بنے گی تو فیصلہ کریں گے. تو ہم نے تو اپنے جرگے کے حوالے سے وہ کنٹینیوٹی تو ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑی تو ہم اس آرگنائزنگ کمیٹی کو بلا بھی سکتے ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ادھورا چھوڑا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا تھا